فرمائی، وہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی سبق آموز بھی ہے، اور ایسی ہے کہ اس وہ آدمی مانگتا ہی رہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے، دوسرا حصہ پھر بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو دعا یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں دل سے آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور اس کی محبت بھی جس کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے مفید ہو۔ تو پہلے دو جملے ہیں، اصل تو اس میں پہلے ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اور مانگ کون رہا ہے؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالی سے ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ وہ بھی یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یعنی جتنی ہے اس کو اپنے لیے گویا کافی نہیں سمجھ رہے، بلکہ آپ مجھے اور دیجئے اور دیجئے اور دیجئے اپنی محبت۔ اور آپ نے تو مانگی ہی ہے، لیکن حقیقت ہمیں سبق دیا گیا کہ جب میں مانگ رہا ہوں تو تم بطریق اولا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ اور یہ محبت مانگنا در حقیقت کنجی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی زندگی گزارنے کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بڑی سی بڑی مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا رومی یا مولانا جامی، کہ از محبت تلخا شینی شبت، محبت سے جو کڑوی باتیں ہیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے راستے میں بندہ جو ہے وہ بڑی سے بڑی مشقت اٹھا لیتا ہے۔ اب دیکھو کہ جو عشق مجازی کرنے والے لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے فرحاد اور شیریں، تو فرحاد جو ہے اس نے جوئے شیر نکالنے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی۔ اب کوئی نہر کھودنا ایک آدمی کے لیے، لیکن اس نے جب تھی محبت، اگرچہ وہ محبت مجازی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے نہر کھودنے کا بیڑا اٹھا لیا، آخر کار جو ہے پھر اسی پیشے سے خود قتل بھی کر لیا اپنے آپ کو، والعیاذ باللہ۔ خیر، تو محبت ایسی چیز ہے جو فرماتے ہیں محبت تلخا شیریں شبت، محبت سے تلخ چیزیں بھی کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ماں کو دیکھو، اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، تو رات کو جھاڑا پڑ رہا ہے، سردی کا موسم ہے، اور اس میں بچے نے پیشاب کر دیا،
اور کپڑے خراب ہو گئے، تو اسی میں کتنی بھی سردی لگ رہی ہو، کتنی بھی مشکل ہو رہی ہو، جا کے وہ کپڑے دھوئے گی اس کے، اور اس میں سردی بھی برداشت کرے گی، جاڑا بھی برداشت کرے گی، اور دھونے کی تکلیف بھی برداشت کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ کوئی اس سے کہے کہ یار اس بچے نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، تو یہ بچہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ ہے کہ اس بچے نے تمہیں دن رات ساری رات جاگتا ہے، ساری رات تمہیں جگاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اور تو کیوں تمنا کرتی ہو اولاد کی؟ میں لے لیتا ہوں، یا اس کو دعا کرو کہ اللہ میں ایسے نجاتی دے دے۔ کرے گی کوئی ماں؟ وہ کہے گی 1000 مصیبتیں برداشت کر لوں گی، لیکن یہ بچہ نہیں مجھ سے کچھ جدا کر سکتا۔ شوہر سے بھی اگر طلاق ہو جائے اور علیحدگی ہو جائے تو وہ 100 جتن اس بات کے ہوں گے کہ کسی طرح بچہ میرے پاس رہے، روئے چلائے، تکلیفیں پہنچائے، لیکن رہے میرے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہو گئی اس کے ساتھ۔ تو محبت جو ہے وہ کڑوی چیزوں کو بھی میٹھا بنا دیتی۔ کوئی آدمی کو اگر فرض کرو جو ملازم ہے کہیں، اور ایسی جگہ ملازم ہے کہ بس سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اور نیند آ رہی ہو، سستی آ رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، لیکن جائے گا اور مشقت اٹھائے گا۔ اس میں بعض اوقات بہت محنت بھی کرنی پڑے گی، جذبات کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ مجھے خاص طور یہاں اتنا زیادہ شاید نہ ہو، لیکن جو مغربی ملک ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے مغربی ملکوں میں بتایا کہ ہماری اپنی اولاد سے ہفتے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح اوسط جاتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور رات اس وقت آتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں، تو بچوں سے بات کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی، لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیسے سے محبت ہو گئی۔ یہ ہے کہ بھئی پیسہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، تو اس تنخواہ کی محبت میں یہ ساری مشقتیں جھیل رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ کل حزب بوالدیہم فرحون، بے شمار کام کرنے والے ہیں، وہ ہر ایک اپنے کام میں مست ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں اگر کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہوں، میں کوئی اپنے پیسے کمانے کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہوں، تو کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں یہ کام کروں، لیکن کر رہے ہیں لوگ، اور اسی میں مزہ ہے ان کو۔ ہمارے استاد ایک فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جمعدار ہوتے ہیں، اب جمعدار کا جو کام ہے، اگر آدمی سوچے کہ میں یہ پیشہ اختیار روزی کمانے کے لیے جمع داری کروں، تو وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ بھئی یہ پیشہ اختیار کروں پیسہ کمانے کے لیے۔ مزدوری کر لے گا، کچھ اور کر لے گا، لیکن جمع داری نہیں کرے گا۔ لیکن جمع دار کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ڈال رکھا کہ تو یہی کام کر۔ اب وہ ہماری ضرورتوں کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اسی میں مزہ ہے تیرا، اسی سے محبت ہے تجھے۔ تو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو جمع دار ہوتے ہیں جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں مفاخرت اس بات پر ہوتی ہے کہ تو نے 10 گھر کمائے، میں نے 20 گھر کمائے۔ تو مفاخرت اس پہ ہو رہی ہے کہ تو نے 10 گھر کمائے اور میں نے 20 کمائے۔ اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے گندگی زیادہ اٹھائی، تو نے کم اٹھائی۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب اس کے دل میں اللہ تعالی نے ڈال دیا یہ کہ بس تیرا کام یہی ہے، اسی میں تیرا مزہ ہے، اسی میں تیری آمدنی ہے، اسی میں تیری فخر کی باتیں ہیں، اس کے دل میں ڈال دیا۔ تو اگر نہ ڈالتے اللہ میاں، بتاؤ کہ اگر
کسی کے دل میں یہ بات نہ ڈالتے کہ بھئی تم یہ صفائی کا کام کیا کرو. وہ کیا میں صفائی کیا کروں؟ میں پتھر ڈھولوں گا، وہ معماری کر لوں گا، میں عمارتیں بنانے کی ملازمت کر لوں گا، مگر یہ گندگی دھونا میرے بس کا. ہر ایک آدمی یہ سوچتا نا. تو بتاؤ کیا ہوتا؟ ضرورتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، ہم کسی کام کے نہ رہتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دل میں. اور ہر پیشے کا یہ حال ہے، ہر پیشے کا یہ حال ہے کہ اس پیشے میں اگر آج سوچیں کہ بھئی ہم کون سا پیشہ اختیار کریں، بہت سے راستے کھلے ہوئے ہوں، تو اس پیشے کا خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا. ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ فرما دی کہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. کوئی کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس یا ملکی کانفرنس، جن میں طے کیا گیا ہو کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ معمار بنے گا، یہ درزی بنے گا، یہ جو ہے سونار بنے گا، اور یہ جو ہے وہ تعلیم دے گا. کوئی کانفرنس ہوئی تھی جس میں آپس میں طے کیا گیا ہو؟ کون ہے جو دل میں یہ ڈال رہا ہے؟ اس طرح ڈال رہا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، قرآن فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے روزگار اپنے روزی کے ساتھ جو ہے ہم نے تقسیم کیے ہیں ان کے درمیان فی الحیات الدنیا. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ان کے درمیان درجے بھی ایک دوسرے کے اوپر بلند کر دیے ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ. لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے کام لے سکیں. اگر کام ہی نہ لے سکتے، کسی کے بھی کوئی بھی راضی نہ ہوتا کہ میں یہ کام مجھے یہ کام کرنا ہے، تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی یہ کام، جو اس کو منصوبہ بند معیشت کہتے ہیں، پلانڈ اکانومی یعنی اشتراکیت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو ہم منصوبہ بناتے ہیں، ہم بتائیں گے کون سی زمین پہ کیا اگے گا، کون سی جگہ زمین پہ کیا اگے گا، اور کون سے آدمی کس فیکٹری میں کام کرے گا، کون سا کس فیکٹری میں کام کرے گا. 70 سال تجربہ کر لیا جبر و استبداد کے ساتھ، آخر میں فیل ہو گئے، نہیں کر سکے. دھڑام سے آ گیا پورا محل اشتراکیت کا، کیونکہ اللہ کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی. تو یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے عالم کا، دنیا کا، کہ اگر غور کرو تو عجیب قدرت خداوندی کا مظاہرہ نظر آتا ہے، حکمت بالغہ کا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیے ہیں کام. کس طرح تقسیم کر دیے؟ دل میں ڈال کر، دماغ میں ڈال کر کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر. تو یہ ساری منصوبہ بندی اس طرح ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں نا لوگ، تو خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے تحقیقت کہ جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لو. سمجھے کہ آبادی ہم فیصلہ کریں گے کتنی آبادی ہوگی کتنی نہیں ہوگی. تو یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو وہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں چیزیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی پیدا کرتے ہیں. اور یہ حضرت والد صاحب فرماتے تھے، جن لوگوں نے تو وہ منظر آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہی نہ ہو، جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے تو جو ہے گلی گلی گائیں پھرتی تھیں. ہندوؤں نے بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی تھیں گائیں، تو وہ صاحبہ جن کو کہا جاتا ہے قرآن شریف کی اصطلاح میں. تو گلی گلی گائیں پھر رہی ہوتی تھی، آزاد آزاد آزاد، کیونکہ بتوں کے نام پر انہوں نے چھوڑ رکھا تھا ان کو. تو کیا ہوا کہ بعد میں انہوں نے پابندی عائد کر دی گائے ذبح کرنے پر. انڈیا میں اب بھی ہے کہ گائے نہیں ذبح ہو سکتی. تو اگر گائے کی ذبح پر پابندی لگائی تو وہ جو ہزاروں لاکھوں گائیں پھر رہی تھی وہ کہیں
اگر جب پابندی لگائی تو پھر ان کا بیج مارا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، ضرورت کے مطابق بھی باز رہنی تھی. لیکن ان کی تعداد میں اگر اضافہ ہوتا تو سارے انڈیا میں گائیں گائیں ہوتی. سمجھے آپ؟ جب پہلے بھی ذبیحہ ہوتا تھا لیکن اب گائیں گائیں ہوتی صرف. تو لیکن جب انہوں نے اس کو بند کر دیا تو پیداوار بھی بند ہو گئی، اس کی پیداوار بھی بند ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ جو آج پیٹرول ہے یا تیل ہے نا، یہ پہلے زمانے میں ڈامر جو تارکول ہوتا تھا، یہ صرف اس کام آتا تھا کہ اونٹوں کی بیماری دور کرنے کے لیے اس کی مالش کی جاتی تھی، یہ تارکول جو ہوتا ہے. تو لہذا جتنی ضرورت تھی اتنی تارکول پیدا ہوتا تھا. جب آج زندگی کا سارا کام پیٹرول پہ آ گیا تو دیکھو زمین نے خزانے اگل دیے. یہاں پیٹرول نکل رہا ہے، وہاں پیٹرول نکل رہا ہے، وہاں پیٹرول نکل رہا ہے. تو ام من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کہ ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اتارتے اتنا ہی ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے، الا بقدر معلوم. تو تم اپنے خدائی کا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو کہ وہ تم فیصلہ کرو کہ بھئی کتنی پیداوار ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے، کتنے آدمی پیدا ہونے چاہیے، کتنے نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے جو نظام اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، انسان کی ضرورت کے مطابق ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق جہاں اس کا استعمال نہ ہو تو ختم ہو جاتی. کنویں کو جب تک پانی لیتے رہو گے اس سے کنواں چلتا رہے گا، پانی لینا چھوڑ دو خشک ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام یہ بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کو کسی کام پر لگا دیا اور ضرورتیں ایک دوسرے کی اس سے پوری فرما دی. وہ کام کر رہا ہے باوجود کہ دیکھنے میں مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، پریشانی اٹھا رہا ہے، لیکن اسے اس کام سے محبت ہو گئی ہے، اور اس کام کے ذریعے جو پیسہ ملنے والا ہے اس سے محبت ہو گئی ہے. تو از محبت تلخا شیریں شبد، مولانا فرماتے ہیں کہ محبت سے ہی تلخ چیزیں جو ہیں وہ میٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. جب محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر گناہوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. جب اس خالق سے محبت ہو گئی، اس مالک سے محبت ہو گئی، تو اس کو معصیتوں، اس کی نافرمانیاں، تو اس سے بھی محبت ہو اور اس سے بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر محبت اس سے ہے تو پھر گناہوں سے محبت نہیں ہوگی. اس لیے اگر وہ حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. وہ حاصل ہو گئی تو پھر سب کچھ مل گیا، پھر سب کچھ مل گیا، پھر حیات طیبہ مل گئی، اور جنت مل گئی، آخرت مل گئی، اور سب سے بڑھ کر اس کی رضامندی مل گئی، اس کی خوشنودی مل گئی. تو محبت ہے اصل چیز. ایک وہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک واعظ ہے، طریق القلندر، بڑا عجیب باز ہے. تو وہ بھی کہا تھا حضرت نے، وہ باز کیا تھا، شاہ ابو علی قلندر کے مزار کے قریب ایک مسجد تھی، تو وہاں پر حضرت کا بیان ہوا تھا. تو اس کا نام بھی طریق القلندر لکھا. تو اس کو ذرا حقیقت ایک فارسی شعر کی تشریح ہے. فارسی شعر یہ ہے: سنما رہے قلندر سزدت گرنمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ
مجھے قلندری والا راستہ دکھا دے. اگر آپ مجھے قلندری کا راستہ دکھا دیں، یعنی وہ مجھے عطا ہو جائے، تو یہ میرے اوپر بڑا احسان ہوگا. کیونکہ کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، کہ پارسائی یعنی یہ جو زہد اور جو خشک احکام کے اوپر چلنے والا راستہ ہے، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرح کرو، نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا. بڑا لمبا راستہ ہے. تو ہر چیز قدم پہ، ہر قدم پر جو ہے آدمی جو ہے وہ یہ چکر میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ فرض ہے، کیا ہے. تو یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. پارسائی کا جو طریقہ ہے نیکی کا، وہ تو بڑا لمبا ہے. تو مجھے کوئی ایسا قلندری راستہ بتا دیجئے کہ مجھے آپ تک پہنچا دے. بس شعر یہ ہے. اب بظاہر تو یہ شعر جو ہے یہ گستاخی کی سی بات مان لگتی ہے کہ بھئی مجھے شریعت کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل لگ رہا ہے، اور وہ راستہ اگر اختیار کروں گا تو بڑا لمبا راستہ ہو جائے گا. تو مجھے کچھ قلندری راستہ بتائیے. تو حضرت نے اس کی تفسیر کی ہے اس بات میں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ در حقیقت وہ قلندری جو مانگ رہا ہے وہ بھی اس راستے کو آسان کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ زہد و تقوی کا راستہ اور پارسائی کا راستہ یہ چھوڑ کر میں کوئی قلندری کا راستہ اختیار کروں گا، جیسے جاہل پیر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو مولویوں کا اسلام اور ہے اور پیروں کا اور ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ تو جاہلوں والی بات ہے. تو لیکن وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ بہت لمبا نظر آ رہا ہے، مجھے راستہ یہ کیسے طے کروں گا؟ اس کو طے کرنے کے لیے مجھے قلندری دے دیجئے. تو قلندری کیا ہے؟ اللہ تعالی کی محبت. تو محبت دے دیجئے تو پھر یہ راستہ جو ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، راستہ آسان ہو جائے گا جب محبت مل جائے گی آپ کی. جیسے اگر دیکھو قرآن شریف خود کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ حملہ فصالہ ثلاثون شہرا حملتہ کرہن ووضعتہ کرہا. بچے کو پیٹ میں لیتی ہے تو پریشانی سے لیتی ہے، مصیبت سے لیتی ہے، اور پیدائش ہوتی ہے تو کتنی تکلیف سے ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جو اس کی پرورش ہوتی ہے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو دراز و دور ہے کہ نہیں راستہ؟ لیکن اس کے لیے کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ محبت ہو گئی. اس محبت سے سارا راستہ آسان ہو گیا. حمل بھی آسان، اور چھوڑنا بھی آسان، اور دودھ پلانا بھی آسان، اور چھڑانا بھی آسان، اور ساری کیوں؟ محبت. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہنے والا کہ یا اللہ ہے تو لمبا چوڑا راستہ بہت، لیکن اس کو آسان کرنے کا راستہ جو ہے وہ قلندری راستہ ہے. قلندری راستہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہو جائے. محبت ہو جائے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ وہ یعنی خلاصہ یہ ہے سارا کہ جو مانگا جا رہا ہے محبت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو جائے، اور ہمارے لیے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آج تو ہمارے اوپر محبت بسی ہوئی ہے دنیا کی، دنیا کی شہرت کی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے فیشن کی، دنیا کے اچھا اور برا کہنے کی. یوں کریں گے تو دنیا اچھا کہے گی، یوں کہیں گے تو برا کہے گی. دنیا کیا کہے گی کہ میں اپنی شادی میں ناچ گانا کروں؟ اگر نہ کروں دنیا کیا کہے گی؟ تو محبت کس کی بسی ہوئی ہے؟ دنیا کی اور دنیا والوں کی.
اگر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہوتی تو ناچ گانے سے نفرت ہو گئی ہوتی. جو میرے مالک کو پسند نہیں ہے تو میں کیسے پسند کروں؟ اور یہ جو بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی محبت، جوں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، نفسانی خواہشات سے لڑتا ہے، تو اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں سماتی ہے. جو پڑھے گا، جو انسان کرے گا. اور یہ اس طرح ہوگا کہ مثلا ایک خواہش پیدا ہوئی جو گناہ کی ہے، اس وقت میں تو طبیعت میں بڑی مشقت معلوم ہوگی اس سے بچنے کی. لیکن اگر ایک مرتبہ اس خواہش پر ہتھوڑا چلا دیا، ایک مرتبہ، تو اتنی ہی محبت دل میں آ جائے گی. سمجھے نا؟ یہ جو انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، یہ کروں وہ کروں، نظر کو غلط استعمال کروں، اور جو ہے اپنے زبان کو غلط استعمال کروں، غیبتیں کروں، اور جھوٹ بولوں، اور فلاں کام کروں، تو یہ ساری خواہشات جو ہیں جب ایک مرتبہ تم نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کے لیے یہ قربان کرنی ہے، تو جب قربان کرو گے تو اسی نسبت سے محبت آتی جائے گی دل میں، اور کثرت ذکر سے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے سے آئے گی، زبان سے، دل سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ تعلق بڑھانے سے آئے گی. تو جب کیا ہوتا ہے کہ ایک شروع بندے میں تھوڑی نا، والذین جاہدوا فینا میں تھوڑا سا مجاہدہ تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لمبا نہیں چاہیے، تھوڑا ہی صحیح، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ جتنا تم نے نفسانی خواہشات کو مارا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی. اللہ اکبر. ہاں، یہ جو جب چوٹیں آدمی مارتا ہے تھوڑی تھوڑی اپنے نفسانی خواہشات پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات آتی ہیں. یہ جو حدیث میں آیا نا کہ جب ایک مرتبہ فرض کرو کہ بد نظری کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور بندے نے اللہ کی خاطر اپنی نگاہ کو بچا لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ جو اس بد نظری کے لذت سے 1000 درجہ بہتر ہو. جب ایک مرتبہ اس کی لذت جو ہے وہ بدرجہ زیادہ ہوگی. جیسے خارش کا مریض ہوتا ہے نا، تو کھجانے میں لذت آتی ہے نا، تو کہتے ہیں دنیا میں 2 چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں، ایک راج میں. تو خارش، یہ گناہ کی جو لذت ہے وہ کیا ہے؟ خارش. سمجھے نا؟ یہ خارش کی لذت ہے. اور اگر جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی مزہ بھی آئے گا، آگے تکلیف بھی ہوگی. سمجھے نا؟ تو اور اگر ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لو، بھائی کھجانا نہیں ہے اور زخم ہو جائے گا یہاں پر، تو کیا ہوگا کہ پھر رفتہ رفتہ وہ خارش بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح گناہ کی لذت ہے. تو جب اللہ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے اس کو، تو فرمایا کہ اس کی لذت کہیں زیادہ ہے. حضرت ہمارے ایک شعر سنایا کرتے تھے بہت کثرت سے حضرت والا، کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا. کاسا کہتے ہیں پیالے کو، کاسا ساز جو پیالہ بناتا ہے. تو یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. دل کا جو کیا پیالہ ہے، جب اس کو پٹک دیا تو اب وہ پیالہ جو ہے وہ کچھ اور بنے گا. یہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ.
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دل کو کہتے ہیں، دل کی خواہشات کو بات کر رہے ہیں کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، یعنی دل کی خواہشات کو بچا بچا کے نہ رکھ، کہ یہ آئینہ ہے، وہ آئینہ، یہ دل جو ہے وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ٹوٹے گا یہ دل اتنا ہی آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں یہ محبوب ہوگا. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے، وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور میں نے بھی ایک شعر اس پہ کہہ دیا تھا کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے، درد دل سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہشات کو دبانے سے جو تکلیف ہوئی، سمجھے نا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اب ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو برباد تو کیا خواہشات سے، نکال دیا خواہشات نفس کو اس سے، تو اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رہیں گے اس میں. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے. دل ٹوٹے ہوئے یعنی لوگ صرف اس بات سے نہیں کبھی حادثات پیش آ گئے دل ٹوٹ گیا، بلکہ انہوں نے توڑے، اس دلوں کو توڑا. کس طرح توڑا کہ اللہ کے مرضی کے خلاف جو کام ہو رہے تھے ان سے اس نے بچانے کی کوشش کی. تو جب یہ کرتا ہے نا بندہ، شروع کرتا ہے یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. پھر وہ آ کر وہاں پر ان کی تجلیات جو ہیں وہ قلب میں سماتی ہیں. تو یہ ہے محبت. اب حاصل کیسے ہو؟ تو ایک تو بات یہ ہے جو میں نے عرض کر دی کہ تھوڑا سا توڑو اس کو، زبردستی توڑ کے دیکھو تو یہ توڑ کے کچھ اور بنے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اہل محبت کی صحبت، اہل محبت کی صحبت کہ جن کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے آباد فرمایا، ان کے پاس بیٹھو گے نا تو بیٹھ کے ان کی محبت کی گرمی تمہاری طرف بھی منتقل ہوگی. تو یہ پاس بیٹھنا، صرف بیٹھو، پھر اور بھی کچھ نہیں، صرف بیٹھو بھی، صرف ساتھ بھی چلو، ساتھ میں بھی رہو. تو یہ صحبت کی نتیجے میں ان کے دل میں جو گرمی ہے وہ تمہاری طرف بھی آتی جائے گی. بجلی کا کرنٹ نظر آتا ہے کہیں؟ بجلی کا کرنٹ نظر آتا ہے کہ بھئی سوئچ کھولا اور بجلی آ گئی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. کس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے؟ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا کہ آ کیا رہا ہے. تار نظر آ رہا ہے، تار نظر آ رہا ہے بس، باقی اس میں جو کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت، یہ صحبت جو ہے تار ہے، سمجھے نا. وہ تار، یہاں وہ تار ہے جو تار بھی نظر نہیں آتا. لاسل کی قوتیں بھی تو ہوتی ہیں نا بھائی، وائرلیس قوتیں بھی ہوتی ہیں نا. تو وائرلیس ہے لیکن وہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن کرنٹ آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، نہ میں آپ سے کر رہا تھا، مگر جا رہا ہوں ساتھ. سمجھے؟ تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو وائرلیس کنیکشن ہے وہ جاری ہے. تو اہل محبت کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، وہ جب صحبت کی نیت سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ
چلے گئے، بیٹھ گئے غفلت میں، کچھ ارادہ ہی نہیں ہے، بس ہی. اور ایک یہ کہ اس نیت سے صحبت حاصل کی جاتی ہے، اس نیت سے پاس بیٹھا جاتا ہے کہ کچھ ہماری طرف منتقل ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، کوئی شیخ، کوئی استاد، جو بشر، کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. دینے والا اللہ ہے ہر حالت میں. لیکن اس نے کچھ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. آگ جلا کے بلایا پہلے، وہیں کہہ دیتے اللہ میاں، وہیں جہاں بیوی بھی پاس تھی اور اس کو سردی بھی لگ رہی تھی، اور وہیں پر کہہ دیتے، آگ جلا دیتے کہ آ گئے ہم، آ جاؤ. مگر آگ جلائی پہلے، تھوڑی سی کوشش اور جد و جہد کرائی کہ وہاں ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس، آؤ ہمارے پاس. پھر تو وہاں بھی موجود، وہیں سے آواز دے دیتے. لیکن شجرہ طور کے پاس بلایا اور پھر کہا انی ان اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اس کی سنت ہے. دینے والے تو ہر حال میں وہی ہیں، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی نہیں کچھ دے سکتا، وہی دیتے ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے. تو اس واسطے جب بندہ اس طلب میں جائے گا کہ میں اس نیت سے جائے گا کہ ان کے پاس رہوں گا، تو ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک وائرلیس کنیکشن کے ذریعے مجھے دے گا، تو پھر عطا ہو جاتی. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صحبت ہے. اب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، انہوں نے صحابہ بنا دیے. صحابہ کی صحبت تھی، انہوں نے تابعین بنا دیے. تابعین کی صحبت تھی، تبع تابعین بنا دیے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آخر تک. ٹھیک ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج کہاں جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، کس کے پاس جائیں. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ مل ہی جاتا ہے. آٹا اصلی نہیں ملتا، نقلی ملتا ہے. تو آٹا کھانا چھوڑ دیا، بھس کھانا شروع کر دیا، سمجھے. اور گھی خالص نہیں ملتا تو کیا گھی کھانا چھوڑ دیا اور گریس کھانے لگے. تو نقلی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی جس کو طلب ہوتی ہے نکال لاتا ہے کہ فلاں دکان پہ گھی اچھا ملتا ہے، فلاں دکان پہ جو ہے وہ آٹا اچھا ملتا ہے، اور فلاں دکان پہ مٹھائی اچھی ملتی ہے. تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو طلب ہوتی ہے اچھے کی تو اچھا مل بھی جاتا ہے. البتہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو ہے یہ جب خیال آتا ہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے کسی کی طرف رجوع کروں، تو معیار دماغ میں یہ ہے میں کتنے ہی گہرائی اس میں پستی میں ڈوبا ہوا ہوں، مگر شیخ مجھے جنید چاہیے. جنید بغدادی چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ عبد القادر جیلانی چاہیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے. تو وہ نہ آج جنید ملے گا، نہ شبلی ملے گا، نہ عبد القادر جیلانی ملے گا، لیکن ایسا ضرور مل جائے گا کہ جس کی صحبت سے تمہیں فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ میرے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت بہت دل چاہتا ہے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو.
بچپن کی پرانی بات ہے، یعنی نوجوانی کی، تو مگر یہ کہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں دیکھے ہوئے تھے، تو اس واسطے اس مقام کا آدمی نظر نہیں آتا تھا کوئی، تو نظر نہیں آتا۔ حضرت نے والد صاحب نے فرمایا یہ تکبر نکالو دماغ سے، اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ کہ بھئی ہمیں چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی اور فلانا، تو یہ وہ تو ملے گا نہیں، لیکن تمہاری اصلاح وہ کہتے ہیں مؤذن کے پاس بیٹھو گے اس سے فائدہ ہو جائے گا، کم از کم 5 مرتبہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے۔ آج مؤذن کی ایسے ویلیو کوئی نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں والے ہوں گے قیامت کے دن مؤذنین۔ معمولی مت سمجھا کرو جو اللہ کا کلمہ بلند کر رہا ہے، وہ بڑی نعمت ہے۔ وہی بات ہے کہ اس کو پتا ہے کہ معاشرے میں میری آج کل کوئی قدر قیمت نہیں ہے، وہ تو پتا ہے کہ نہیں، جانتا ہے کہ میری قدر قیمت نہیں ہے، لیکن پیشہ وہ اختیار کر رکھا ہے کہ اذان دوں گا، 5 مرتبہ اللہ کا کلمہ بلند کروں گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں مجھ سے 1000 درجہ افضل ہے جو آدمی اس خاطر اپنے اس نے جو ہے جاہ کو، منصب کو، اس نے شہرت کو، اس نے معاشرے کے اندر قدر و قیمت کو اللہ کی خاطر چھوڑا ہوا ہے، تو اس کی فضیلت آپ کیا سمجھ سکتے ہو؟ دنیا میں وہ آپ اس کو دیکھتے ہو کہ معمولی سا آدمی پھرتا ہے اور اس کے کپڑے بھی معمولی اور انداز بھی معمولی، لیکن اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے اس کی، وہ ہم کچھ پہچان بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے جو محبت کا راستہ ہے جو آگے شریعت کو آسان کرتا ہے، راہ ہے کیا، راہ رسم پارسائی جس کو کہا ہے، تو وہ اس کا پہلا محبت ہے، محبت کا حصول ہے، محبت کا جو ہے وہ تو وہ اس کا راستہ ہے اہل محبت کی صحبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے وہ کرنٹ پہنچاتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنے دن ہو گئے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے، رابطہ کا تعلق بھی الحمدللہ اللہ نے بنا رکھا ہے، حاضری ہوتی رہتی، تو لیکن اب میری حالت تو وہی ہے جو پرانی تھی، کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہی حالت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس وقت جب روزانہ اگر ناپو اپنے آپ کو کہ بچے کی روزانہ پیمائش کرو، بھائی آج کتنا ہے اور کل کتنا تھا، سمجھے، تو کوئی فرق نظر نہیں آیا، ایک ہفتے پہلے جیسا تھا ایک ہفتے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، ایک مہینے کے بعد بھی ویسا ہی ہے، ناپ کے دیکھو انچی ٹیپ سے، سمجھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر ناپنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ بچے کو ناپتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ میں تو وہیں کھڑا ہوں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح بچے کو بڑا کر دیتے ہیں اسی طرح ہوتے ہوتے یہ بھی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ لگا رہے ہیں بندہ، چھوڑے نہیں، راستہ نہ چھوڑے۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے، محبت جو ہے یہ بس یہ کنجی ہے
جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی شریعت سے محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنی ہی گناہوں کی طرف رغبت ہوگی۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا پہلی مرتبہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، یہ اتنی بڑی دولت، محبت والی دولت، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی گھر بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے۔ الذین جاہدوا فینا، تو حضرت ہمارے حضرت تھانوی مدرس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی بھی محنت کرتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا جاہدو یہ فعل ہے کہ نہیں، اور فعل جو ہے وہ اس میں حدوث ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے یہ مطلب نہیں کہ بہت لمبی چوڑی محبت مجاہدہ نہیں، تھوڑی سی بھی اگر محنت کرو گے تو فرمایا ہم ہاتھ پکڑ کے تمہیں اپنے راستے پر لے آئیں گے، لنہدینہم سبلنا۔ تو چلو تو صحیح، تھوڑا سا اس دل کی خواہشات پر تھوڑا سا خنجر تو چلاؤ، اس پر نشتر تو لگاؤ، تو وہ نشتر لگا کے پھر کیا ہوگا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت سمائے گی، تھوڑا سا نشتر چاہیے بس، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی کوشش، تو پہلی کوشش یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت جتنی بھی مل جائے اس کو اختیار کرنا۔ دوسری چیز ہے کثرت ذکر، اور کثرت ذکر کے لیے معین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر سوچنا، مجھے کیا کچھ نواز رکھا ہے میرے مالک نے۔ ہم سوچتے ہی نہیں، نتیجہ یہ کہ وہ غفلت طاری رہتی ہے۔ جتنا سوچو گے کس طرح میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، کس طرح میرے کان کام کر رہے ہیں، کس طرح میرا منہ کام کر رہا ہے، کس طرح میرے دانت کام کر رہے ہیں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ میرے پوری جسم میں ایک فیکٹری ایسی لگی ہوئی ہے کہ جو دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ہے، نہ بنا سکتا ہے کوئی ایسی فیکٹری، اور چل رہا ہوں میں اس طرح۔ تو جو کچھ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کا استحضار۔ تو تین باتیں عرض کی میں نے، ایک اہل دل کی صحبت، اور دوسرے کثرت ذکر، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار۔ اگر ایک آدمی روزانہ آپ کو صبح کو لا کے انجانا، جس کو دیکھا بھی نہیں، وہ تمہارے گھر میں لا کے ساری ضروریات صبح کی سے لے کے شام تک کی ڈال کے چلا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ڈال گیا، کیا ہو گیا، اور سارے دن کی تمہاری ضروریات اس نے مہیا کر دی، اور اعلیٰ درجے کی، تو روز جو یہ کام کر رہا ہو اس کو دیکھا نہیں، ایسے ڈال کے چلا گیا، وہ پتہ نہیں چلتا کون ڈال گیا، اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگرچہ اس کو دیکھا بھی نہیں، اس سے محبت ہوگی؟ تو وہ تو جتنی بھی لائے گا تو تھوڑی سی لے کے آئے گا، جتنی بھی زیادہ لا کے دے وہ تھوڑی ہی ہوگی۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے صبح سے شام تک جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مستقل عطا فرما رکھی، تو اس کو دیکھ کے اس کا تصور کر کے ان سے محبت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے استحضار،
جو چیز ملے تو ذرا سوچ کے کھاؤ اس کو. جو چیز ملے، جو کوئی فائدہ حاصل ہو، ذرا سوچ کے لو، اس کا فائدہ کرو. کہاں سے آ گیا یہ میرے پاس؟ کون، کس نے بھیج دیا مجھے؟ جتنا اس کو سوچو اتنی اس سے محبت ہوگی. تو یہ تین باتیں ہیں: اہل محبت کی صحبت، اور کثرت ذکر، چلتے پھرتے ہی صحیح، زبان سے ہی صحیح، لیکن ذکر رہے کوئی زبان پہ چلتے پھرتے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی بے دھیانی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہو، نفع سے خالی نہیں ہوتا. تو کثرت چلتے پھرتے بھائی کیا ہے، ہزار ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، آنے دو. زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استحضار جتنا کیا جائے گا اتنی محبت بڑھے گی. اور یہ مانگتے بھی رہو، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہمیں آپ کی محبت، ہمیں اپنی عطا فرما دیجیے. تو کوئی دشمنی ہے ہمارے سے کہ وہ نہ دیں گے؟ ہمارے دشمنی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو. میں یہ بدگمانی رکھنا کہ میں مانگتا رہوں گا اور مجھے ملے گی نہیں، یہ ایک اس سخی داتا کے دربار سے یہ بدگمانی رکھنا، یہ بندے کی ناشکری ہے. تو مانگو، دیں گے، وہ ضرور دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ. یہی ہے.